اہل علم کی اصطلاح میں صوفیہ کرام اولیاء اللہ کی ایک خاص جماعت کو کہا جاتا ہے۔ صوبہ پنجاب پاکستان میں جن صوفیہ کرام رحمہ اللہ تعالی نے اپنے علم و عمل اور حسن اخلاق سے ہزارہ لوگوں کو راہ حق کی ہدایت دی اور اسلامی تعلیمات کو عام کیا اور مخلوق خدا کو فائدہ پہنچایا، انہی میں سے ایک عظیم المرتبت صوفی بزرگ یہ بھی ہیں جن کو لوگ حضرت صوفی صاحب کے لقب سے جانتے ہیں۔ آئیے حصول برکت کے لیے ان کا مختصر تذکرہ بھی سنتے ہیں۔ حضرت صوفی صاحب یعنی حضرت پیر صوفی عبدالحکیم نوری قادری رحمۃ اللہ تعالی علیہ 1927 عیسوی میں ہندوستان کے ایک گاؤں بی پور ریاست پٹیالہ میں پیدا ہوئے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے والد بزرگوار کا نام حضرت نور محمد رحمۃ اللہ علیہ اور والدہ محترمہ کا نام صاحب جان رحمۃ اللہ علیہ تھا۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ بچپن ہی سے درویشی کی طرف راغب ہو گئے تھے اور اوائل عمر ہی سے میلان مذہب و روحانیت کی طرف تھا۔ چنانچہ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ہندوستان میں ایک اللہ کے ولی سرگروہ درویشاں حضرت میاں نور محمد قادری کمالوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ جندولیاں شریف ضلع امبالہ سے سلسلہ عالیہ قادریہ میں نسبت عرادت یعنی بیعت کا شرف حاصل کیا۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے شیخ کامل کی خدمت اس لگن و خلوص سے کی کہ عام پیر بھائیوں میں اعلیٰ مقام پر فائز ہو کر ہمیشہ اپنے شیخ کامل کی نگاہ التفات کا انتخاب رہے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ظاہری اور باطنی علوم اپنے پیر و مرشد کی بارگاہ سے ہی حاصل کیے۔ پیر و مرشد نے آپ کو صوفی کا لقب بھی عطا کیا اور اپنے مریدوں میں سب سے پہلے خلقہ خلافت سے بھی نوازا۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ پاکستان ماض وجود میں آنے پر ہجرت کر کے پاکستان آ گئے اور شیخ پورہ سے جانب شمال تقریباً 6-7 کلومیٹر کے فاصلہ پر واقع ایک گاؤں مرزا ورکاں کے ایک ڈیرہ کھیون والا جس کو آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی نسبت سے ہی ڈیرہ صوفی صاحب کہا جاتا ہے میں سکونت اختیار کی۔ یہاں پر آنے کے بعد آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے محکمہ خوراک میں ملازمت اختیار کر لی۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا تعلق راجپوت گھرانے سے تھا۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ بہت ہی نرم مزاج، گفتار میں مٹھاس، پہلے ہی ملاقات میں قابل احترام تاثر چھوڑنے والی شخصیت ہیں۔ مستعشق رسول حضرت پیر صوفی عبدالحکیم نوری قادری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے تقوی و پرہیزگاری کو دیکھ کر یہاں پر کچھ ہی عرصہ میں آپ کی خداداد صلاحیتوں کا چرچا ہو گیا اور دفتر کا بھی تمام عملہ کیا آفیسر کیا ماتحت سبھی آپ کی خدمت کرنا اپنی سعادت و خوش بختی تصور کرتے۔ یہیں پر یعنی دفتر میں موجود ایک آفیسر چودھری فضل الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ آپ کے پہلے مرید و خلیفہ بنے۔ جب فیضان کے متلاشی جوک در جوک پہنچنا شروع ہو گئے اور مخلوق خدا کا اصرار بڑھا تو آپ نے ملازمت کو خیر باد کہہ دیا اور بعدہ تا حیات مخلوق خدا کی خدمت اپنے خالق حقیقی کی رضامندی کے لیے کرتے رہے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ تاجدار اولیاء شہنشاہ اولیاء حضرت سیدنا غوث اعظم حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بہت ہی چاہنے والے تھے اور اپنے حیات میں بھی دھوم دھام سے عرس غوث اعظم کی محفلیں اور 11ویں شب کی محفلیں منعقد کیا کرتے تھے۔ اللہ کے اس درویش نے اللہ کریم جل مجدہ اور اس کے حبیب مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے اصولوں کے مطابق دینی اور دنیاوی زندگی گزارنے کا نہ صرف لوگوں کو پیغام پہنچایا بلکہ اپنے کردار و گفتار سے اس کا عملی نمونہ بھی پیش کیا، جس سے نہ صرف اہل علاقہ بلکہ دور دراز سے تعلق رکھنے والے لوگ بھی اللہ کے دین کی محبت اور سنت مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر کاربند ہونے کا فیض پاتے رہیں۔ عاشق غوث الورا حضرت پیر صوفی عبدالحکیم نوری قادری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے 28 اگست 1988 عیسوی بمطابق 9-10 محرم الحرام 1409 ہجری کی درمیانی شب
61 برس کی عمر میں وصال فرمایا۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا مزار فیض الانوار ڈیرہ صوفی صاحب میں زیارت گاہ خاص و عام ہے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے چند معروف خلفاء کا نام یہ ہیں: حضرت پیر عبد الرحمن قادری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کنری پاک صوبہ سندھ سے، اور حضرت بابا رکن دین نوری قادری رحمۃ اللہ تعالی علیہ لالسن کروڑ لیا سے، اور حضرت پیر عبد الستار قادری رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہچکی پور شرپروڑ سے، اور حضرت خلیفہ بابا رکن اور حضرت خلیفہ محمد رمضان قادری رحمۃ اللہ علیہ کول کے اندرون شیخ پورہ سے، اور ان کے علاوہ بھی بہت سے لوگوں نے اس اللہ کے ولی سے بیعت و خلافت کا شرف بھی حاصل کیا۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے عرس مبارک کے ایام بھی قریب ہیں۔ حضرت پیر صوفی عبد الحکیم نوری قادری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا عرس مبارک ڈیرہ صوفی صاحب مرزا ویکاں ضلع شیخ پورہ میں ہر سال 14-15 جون کو منعقد ہوتا ہے، جس میں دور نزدیک سے کثیر تعداد میں زائرین شرکت کرتے اور اپنی عقیدت کے پھول نشاور کرتے ہیں۔